ہاں جناب، السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں ہم نے کراچی کی بندرگاہ کیواڑی تک کا سفر کر لیا تھا اور ہم پہنچ گئے تھے جہاز میں، پانی کے جہاز میں کیواڑی تک۔ تو اب یہ دوسری قسط میں شروع کر رہا ہوں اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ تو پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سامان جو ہم نے بامبے سے بھیجا تھا جہاز میں، تو وہ بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑی، بڑی محنت کرنی پڑی۔ تمام ہمارے جو بزرگ تھے وہ سب کافی پریشان رہے، لیکن بہرحال وہ سامان دستیاب ہو گیا، اس کے کاغذات تھے، اور آنے جانے پر اس زمانے میں کوئی پابندی نہیں تھی، یعنی کوئی پاسپورٹ سسٹم وغیرہ نہیں تھا کہ آپ کون ہیں اور کس ملک سے آئے ہیں، تو یہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ہندوستان سے لوگ آ بھی رہے تھے اور جا بھی رہے تھے، یعنی اس وقت تک بارڈرز وغیرہ کھلے ہوئے تھے، لہٰذا کیواڑی پر کوئی پوچھ گچھ ہم سے اس بات کی نہیں ہوئی کہ آپ یہاں کیسے آ گئے۔ تو بہرحال یہ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ تمام سامان حاصل کر لیا گیا، اور پھر یعنی تلاش ہوئی اس بات کی کہ ہمیں جو منزل مقصود ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے کس سواری کا انتظام کرنا ہوگا۔ تو اب سواریاں تو ٹرک بھی تھے اور بسیں وہاں سے چلتی تھیں کیواڑی سے، لیکن یہ کہ بس میں تو نہیں آ سکتے تھے اس لیے کہ سامان تھا ہمارے پاس۔ تو گاڑیاں جو بڑی تھیں یا پھر اونٹ گاڑیاں تھیں، اونٹ گاڑی کا رواج اور گدھا گاڑی کا رواج زیادہ تھا اس وقت، یعنی جو ہم نے سڑکوں پر دیکھا تو جو لوگ سامان لے کر جا رہے تھے کیواڑی سے اپنے اپنے رہائشوں کی طرف، تو وہ زیادہ تر یا تو کوئی اونٹ گاڑی کرتا تھا اور یا پھر گدھا گاڑی سے کام چلایا جاتا تھا۔ لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ گدھا گاڑیاں اتنی چھوٹی نہیں ہوتی تھیں جیسی آج کل ہوتی ہیں، بلکہ وہ کافی کشادہ گاڑیاں ہم نے دیکھی، بڑی بڑی، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ 2 گدھا گاڑیوں میں سامان بھی آ گیا اور ہمارے گھر کے افراد بھی آ گئے، یعنی افراد سے مراد یہ ہے کہ والد، والدہ اور مجھ سے بڑے جو 2 بھائی تھے، یعنی نقی حسن اور شاداب حسن، وہ پھر میں، حیات النبی، اور اس کے بعد پھر سکندر جہاں، اور پھر ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو آغا جان جس کا نام تھا، تو وہ بھی ہمارے یعنی گود میں تھا، چھوٹا تھا وہ۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ سب اس میں سما گئے اور ایک گاڑی میں، گدھا گاڑی کے اندر سامان رکھ دیا گیا اور بڑے آرام کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ گئے۔ تو منزل مقصود یہ تھی کہ ہمارے والد کے بڑے بھائی صاحب، یعنی جو ابن علی طیبیاں، ان کے صاحبزادے سید مرغوب احمد رضوی کو حکومت کی ملازمت حاصل تھی، اور اس حکومت کی ملازمت کی وجہ سے کلیٹن روڈ پر ایک کوارٹر ملا ہوا تھا، تو ہمیں وہیں جانا تھا کلیٹن روڈ پر۔ تو چنانچہ پتہ بتا دیا ہم نے، اور پھر بندر روڈ سے ہوتے ہوئے جہانگیر روڈ، اور جہانگیر روڈ سے ہو کر یعنی کلیٹن روڈ پر پہنچ گئے۔ جمشید روڈ بھی پڑا راستے میں، اور ظاہر بات ہے کہ بڑا کھلا علاقہ تھا، یعنی
सड़कें ठीक ठाक साफ़ सुथरी सड़कें थीं, बहुत उम्दा, और हमें पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चुनांचे हमारे ताए और मरगूब अहमद साहब बिल्कुल मुंतज़िर थे हम सब लोगों के। चुनांचे हमारी ताई जो शकीला ताई थी वो भी मौजूद थी, और फिर मरगूब अहमद साहब की जो साहबजादी से शादी हुई थी उनकी, तो उनका नाम आयशा था, और आयशा का एक बेटा था असलूब। तो लेकिन कुछ अरसे के बाद आयशा आपा का भी इंतकाल हो गया और असलूब का भी इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से यानी वो जो सिब्त नबी की औलाद थी यानी आयशा ही थी बस वो, और उनका फिर बेटा बाद में हुआ, तो वो दोनों ख़त्म हो गए। इस तरीके से सिब्त नबी का कोई नामो निशान हमारे ताया का उनकी असल औलाद से नहीं रहा। और लेकिन ये कि बहरहाल उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ था, और मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा था, हयातुन नबी। उनका अपना नाम था सिब्त नबी और मेरा नाम उन्होंने हयातुन नबी रखा था। तो वो ख़ुद भी नहीं रहे, बहुत अरसा पहले ही ख़त्म हो चुके थे। मैंने तो सिर्फ 1 साल की उम्र में उनको देखा था, और उसके बाद फिर सलमा ताई थी, हमने वहाँ देखा था अमरोहा में अपने घर में, उनकी बीवी, उनका भी इंतकाल हो गया था। और ये यहाँ मौजूद थी आयशा आपा जिस वक्त हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, यानी पाकिस्तान जब पहुँचे तो आयशा आपा और असलूब ज़िंदा थे। तो लेकिन कुछ अरसे के बाद उनका इंतकाल हुआ, और शकीला ताई थी, उनके साथ रहे हम काफ़ी अरसे। तो इस यूँ समझ लीजिए कि आप इस क्लेटन क्वार्टर्स में हम काफ़ी रहे, तकरीबन 6-7 महीने रहे, और हमारे सामने ही